بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خدا میرے لفظ و بیاں میں ظاہر ہو، اسی شکستہ و بستہ زباں میں ظاہر ہو۔ میں سرخ رو نظر آؤں کلام ہو کہ سکوت، تیری عطا میرے نام و نشاں میں ظاہر ہو۔ السلام علیکم، میں ہوں مریم ہاشمی۔ پروگرام رحمت رمضان میں خوش آمدید کہتی ہوں اپنے تمام دیکھنے والوں کو۔ امید ہے آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے خوش ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے اور زندگی کی تمام نعمتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، رمضان کا دوسرا عشرہ بھی اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ امید ہے آپ لوگ بہت ساری دعائیں کر رہے ہوں گے، مغفرت طلب کر رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم جو دعا مانگیں، ہم جو استغفار کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے شکر گزاری کی۔ شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری ایک بہت خوبصورت اور بہترین عمل ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے نہ صرف ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی تمام دی ہوئی نعمتوں کو بھی اس میں بھی اضافے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ناظرین، شکر گزاری کا جو عمل ہے اس کا تعلق نہ صرف زبان سے ہے، بلکہ عمل سے بھی اس کا تعلق جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ یعنی کہ عملی شکر گزاری بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اس چیز کو سمجھیں، اس چیز کا اقرار کریں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کریں، ان کے لیے آسانیاں بانٹیں، ان کی مدد کریں، ان کی مشکلوں کو حل کریں۔ یہ رویہ اگر ہم زندگی میں اپنائیں گے تو اس سے نہ صرف ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، بلکہ ان تمام نعمتوں میں بھی اضافے کا جو ہے یہ چیز یہ باعث بن سکتی ہے۔ ہمارا یہ رویہ ہی ہماری اس چیز کا اقرار ہوتا ہے کہ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہمیں عطا ہوئی ہیں ان میں مخلوق خدا کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا۔ تو جہاں جہاں پر آپ ہیں اپنی نعمتوں کو شمار کیجئے، اپنے فضل کو، اپنے کرم کو گنیے اور ان کا شکر ادا کیجئے، شکر گزار بنیے، رشتوں کا شکر ادا کیجئے۔ یقین مانیں رشتے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اپنی صحت کا شکر ادا کیجئے، صحت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑھ کر اپنے دین کا شکر ادا کیجئے۔ یقین مانیں معرفت حاصل ہونی جو ہے وہ ہمیں شروع ہو جائے گی۔ اسی پیغام کے ساتھ ہم اپنی زندگیوں کو آگے بڑھائیں کہ ہم ہر پل ہر دن شکر ادا کیجئے، اپنا شکر ادا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا اور کہیں اپنے دل سے الحمدللہ۔ اسی پیغام کے ساتھ آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمرا صدف، ڈرماٹولوجسٹ ہیں، جن سے ہم بات کریں گے آج کل کے مین ایشوز ہیں جو اسکن کی پرابلمز ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا جانا پہچانا چہرہ شازیہ سے ہم پوچھیں گے آج وہ ایسی کون سی بہترین افطار ریسیپی جو ہے ہماری آڈینس کے لیے لے کر آئی ہیں۔ السلام علیکم شازیہ۔ وعلیکم السلام مریم، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک شازیہ، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ شازیہ، آج آپ کیا لے کر آ رہی ہیں ہمارے ناظرین کے لیے؟ کون سی ایسی بہترین ریسیپی؟ ہاں جی، آج ہم بنائیں گے کیسڈیاز۔ بیسیکلی ایک میکسیکن ریسیپی ہے، لیکن اس کو ہم ٹویک کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو آر ٹیسٹ، اور اس میں آپ نمک مرچیں اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں۔ یوزلی میکسیکن فوڈ جو ہے وہ بڑی ہاٹ اینڈ اسپائسی ہوتی ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں۔ ہمارے پاس میں نے چکن بوائل کیا، گرل کر کے اس کو شریڈ کیا ہے، اس میں ہلکا سا نمک اور کالی مرچیں لگا کے کی تھی۔ اس کے ساتھ میرے پاس فیٹا چیز ہے، سیلڈ چیز بھی آپ لے سکتے ہیں یا پنیر بھی لے سکتے ہیں، موزریلا چیز ہے، کیپسیکم ہے فلنگ کے لیے، یہ ساری چیزیں فلنگ میں آئیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کارن ہے، ہم کارن ڈالیں گے فلنگ میں، اور اس کی ریلش بنے گی جس میں اس کی بیس ہے میو، اور اس میں ہم ڈالیں گے ساور کریم، 1 چمچ کیچپ ہے، 1 چائے کا چمچ کیچپ، 1 چائے کا چمچ مسٹرڈ ہے، اور یہ پکلڈ ہلاپینیو اور پکلڈ گرکنز ہیں، اور 2 چمچ جو ہے میو ہے، اور 2 چمچ ہی ساور کریم ہے۔ تو ان کو ہم مکس کریں گے، اس کو چاپ کریں گے، اس کو مکس کریں گے، اور اس کے بعد یہ ریلش بن جائے گی۔ اس کے ساتھ یہ ڈپ اس کی تیار ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹارٹیا ریپس ہیں۔ یوزلی جو ایکچوئل میکسیکن ڈش ہوتی ہے اس میں تو وہ کارن کے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پہ یوزلی ویٹ کے ہوتے ہیں، تو ہم وہی یوز کریں گے جو اویلیبل ہیں۔ ان ساری چیزوں کو میں ہلکا سا سوتے کر کے، تاکہ مکس کرنے میں آسانی ہو جائے، ان سب کو مکس کر کے فلنگ بناؤں گی، اور اس کے بعد اس کو فل کریں گے اور اس کو ہلکا سا سیکیں گے۔ اس کے ساتھ ہم ایک سیلڈ جو ہے وہ ساتھ میں سرو کریں گے۔ تو یہ آپ افطار پہ بھی بنا سکتے ہیں، اور آپ اس کو
سحری ٹائم پہ بھی بنا سکتے ہیں, بڑی جلدی بن جاتی ہے یہ ڈش. بالکل, ہم رمضان میں تو اسی طرح کی کوئی کوئک ریسیپی ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جلدی جلدی ہماری سحری ہو جائے. سحری کا ٹائم بڑا شارٹ ہوتا ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی ہیلدی بھی ہو اور بڑی فیلنگ ریسیپی بھی ہو. بہت شکریہ شازیہ, آپ کی طرف ہم آتے جاتے رہیں گے. ہم چلتے ہیں ڈاکٹر سمرا کی طرف. ڈاکٹر سمرا, کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ جی آپ کا بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا, اور سب سے پہلے آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو. اور بہت اچھا جا رہا ہے الحمدللہ, ابھی تک تو بہت اچھا جا رہا ہے. اچھا, بزنس وومن کے لیے کس طرح کا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہوگا؟ آپ اپنی کام کو بھی, ڈرماٹولوجسٹ ہیں اور بڑے لوگوں کے اسکن کنسرنز ہوتے ہیں آپ کے ساتھ, آپ سے ڈسکشن لیتے ہیں, ٹائم ٹیکنگ ہے آپ کی جاب, تو کیسے آپ مینیج کرتی ہیں اپنے گھر کو اور اپنی جاب کو؟ جی کچھ اس طرح سے ہے کہ بچے بھی چھوٹے ہیں, اسکول گوئنگ ہے, تو میں کلینک صرف اس ٹائم کے لیے کرتی ہوں جب بچے اسکول ہوں. اور باقی یہ کہ فیملی سپورٹ بہت میٹر کرتی ہے یہاں پہ. فیملی میں جیسے ہسبینڈ ہیں یا پھر جو بھی فیملی ہے, تو سارے مل کے سپورٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں تبھی کوئی بھی ویمن جو ہے وہ تبھی آگے جا سکتی ہے جب آپ کے ساتھ جو ہے بیسک ایک فیملی سپورٹ ہو. تو الحمدللہ کہ میرے ساتھ بھی بہت اچھی فیملی سپورٹ ہے. تو کیا افطار آپ کا بہت ڈیمانڈنگ ہے کہ جیسے آج کل سب ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم نے یہ کرنا ہے, تو آپ کس طرح سے مینیج کرتی ہیں؟ وہ کس طرح سے آپ پوری کرتی ہیں فرمائشیں, کہ آپ نے کوئی مینیو ڈائٹ ایک سیٹ کیا ہوا ہے کہ میں اس دن یہ بناؤں گی اور اس طرح سے میں کروں؟ اس طرح سے ہے کہ کیونکہ ہم ابھی ہیں تو پاکستانی ہیں, تو ہماری افطاری میں پکوڑے اور سموسے یہ چیزیں تو مسٹ ہوتی ہیں. حالانکہ ہم ہر دفعہ سٹارٹ میں کہتے ہیں کہ اس دفعہ نہیں ہم کھائیں گے نا, ہم اس دفعہ ڈائٹ کریں گے, لیکن یہ تو مسٹ ہے. باقی یہ کہ تھوڑے سے ڈیمانڈنگ ہیں, بچے تو بھی چھوٹے ہیں, ان کا ایسا کوئی وہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی, ان کو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی مل رہا ہے بس وہ ٹیسٹی ہو. اور باقی یہ ہے کہ فیملی میں ہسبینڈ کا تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ مینیو چینج ہوتا رہے, تو پھر پہلے تھوڑا سا رمضان سے پہلے جو ہے نا وہ تھوڑا سا مینیو ڈیسائیڈ کرتے ہیں, پھر اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں یا تھوڑی بہت اس کے اندر ویریشن کر لیتے ہیں. اچھا, اب یہ میں اس کو ذرا ریلیٹ کرنا چاہوں گی. جو ہم لوگ رہتے ہیں پاکستان میں, ہمارا کلچر ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کا, ماشاءاللہ ہر طرف سے سب رشتہ دار, افطاریاں بھی ہوتی ہیں, اور یہاں پہ ذرا تھوڑا اس طرح کا سسٹم ذرا کم ہے. افطاریاں ہوتی ہیں بٹ اتنے اس لیول پر نہیں ہوتی. تو اس میں زیادہ تر کیا مطلب بنایا جاتا ہے, پسند کیا جاتا ہے؟ اور پھر میں بات کروں گی کہ جو ہے ہمارے جو اسکن ایشوز ہیں, تو وہ کیا ہماری ڈائٹ اس کو افیکٹ کرتی ہے کہ رمضان میں ہماری اسکن, جیسے ہم کافی آئلی چیزیں یوز کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, تو اس سے کیا واقعی ایشوز ہمیں ہوتے ہیں کہ نہیں فاسٹنگ سے ہمیں کم از کم زیادہ بینیفٹ ملتے ہیں؟ جی پہلے آپ کے فرسٹ کوشچن کی طرف کہ جو میں خود جو ہے وہ ایک ماشاءاللہ بہت بڑے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ کے آئی ہوں, اور یہ میرا فرسٹ رمضان ہے ان کے بغیر. تو میں تو افطاری کے ٹائم پہ میں اور میرے بچے بہت مس کرتے ہیں, کیونکہ وہ بڑا دسترخوان لگنا, سارے فیملی ممبرس اکٹھے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے, جیسے نا ہر ایک نے ایک ڈش بنانی ہے تو کام ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. اور جب آپ اکٹھے مل بیٹھ کے کھاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس میں برکت بھی ہوتی ہے, اور دوسرا یہ کہ بچوں کے لیے بھی بہت کچھ لرننگ کے لیے ہوتا ہے, کس طرح سے شیئرنگ کرنی ہے ہر چیز کو لے کے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس پہ ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ جیسے ہم بہت آئلی چیزیں کھاتے ہیں رمضان کے اندر, تو اگر ہم اس کو ریسرچ کے ساتھ کو ریلیٹ کریں تو ریسرچ میں ایسی کوئی ہمارے پاس جو ہے نا پروون ڈیٹا نہیں ہے کہ آئلی چیزیں جو ہے وہ ایکنی کرواتی ہیں. بس یہ ہے کہ وہ ساری ڈائٹس جو کہ آپ کے گلائسیمک انڈیکس کو بڑھاتی ہیں, جیسے کہ ہم بہت زیادہ مشروبات لے رہے ہوتے ہیں افطاری کے ٹائم پہ, اگر ہم بہت زیادہ میٹھا کھائیں گے تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اگر شوگر کا انڈیکس بڑھے گا تو وہ پھر ایکنی کاز کروا سکتا ہے. لیکن جب ہم کہیں کہ اگر پیزا, برگر یا پھر کوئی بھی آئلی چیزیں کھانے کے ساتھ اس کا کوئی ڈائریکٹ لنکیج ہے تو ڈائریکٹ ہی ہے. انڈائریکٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو ہے نا وہ ویٹ گین ہوگا, اس کو ہم میڈیکل ٹرم میں باڈی میس انڈیکس کہتے ہیں. جب بھی آپ کا BMI بڑھتا ہے تو آپ کے ہارمون فلکچویٹ کرتے ہیں, تو سم ہاؤ ہارمونل فلکچویشن کی وجہ سے آپ کو ایکنی ہو سکتی ہے, لیکن ڈائریکٹ جو ہے وہ ریسرچ کے اندر ایسا ابھی کوئی ڈیٹا نہیں ہے. تو یہ ہے کہ رمضان میں کچھ لوگ اچھی ڈائٹ پلان فالو کرتے ہیں تو وہ اچھا خاصا ویٹ ریڈیوس کر لیتے ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ پہلے سٹارٹ میں تو کہتے ہیں لیکن وہ پھر وہی آئلی چیزیں کھا کے تو ویٹ گین کر لیتے ہیں. لیکن موسٹلی کیسز کیا ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے ویٹ گین زیادہ, ویٹ گین کے ہی ہوتے ہیں. جی کیونکہ ہوتا یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی ہم نے لاسٹ پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ویٹ کافی ریڈیوس میں کیا ہوتا ہے, ہم کم کھاتے ہیں. لیکن اگر ہم رمضان میں بھی ہمارا زیادہ کھانا نہیں ہوتا, لیکن جب آپ ایٹ ایک ٹائم پہ کھاتے ہیں اور بہت ساری ڈشز کو ٹرائی کرتے ہیں, اس سے ویٹ گین کی پاسبلٹی زیادہ ہے. اور دوسرے میرے خیال میں جو ہم یہ بہت زیادہ میٹھا پانی استعمال کرتے ہیں نا, الگ الگ رنگ کے مشروبات ہوتے ہیں افطار کے ٹائم پہ, تو اس کی وجہ سے, اور پھر ہم انرجی کے لیے ہم کھجور کھا سکتے ہیں, لیکن اگر ہم اس کو بھی بہت زیادہ کوانٹٹی میں لیں گے پھر یہ ہوتا ہے کہ افطار کے فوراً بعد کریونگ ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کا پورے دن کا شوگر اسپائک لو ہوا ہوتا ہے نا, تو دل کرتا ہے کہ کچھ میٹھا کھائیں. وہ جب کھاتے ہیں تو پھر کچھ زیادہ کھا لیا جاتا ہے, تو ہوتا یہ کہ موسٹلی ویٹ گین ہو جاتا ہے. تو اگر آپ, لیکن یہ بہت اچھا ٹائم ہے, اگر آپ اس کو بہت کنٹرول وے میں یوز کریں تو آپ اچھا خاصا ویٹ ریڈیوس کر سکتے ہیں اس میں.
ہاں تو وہ جو لوگ ہیں جو لوگ باقاعدہ فروٹ سیلڈس بہت زیادہ افطار کے ٹائم پسند کرتے ہیں تو فروٹس میں بھی کافی زیادہ میرا خیال ہے سویٹ ہوتا ہے کہ نہیں. ہم جیسے کھجور آپ نے بات کیا کہ ڈیٹس لوگ کھاتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو لمیٹڈ ایک بالکل کوانٹٹی میں یوز کریں تو اس سے ویٹ گین نہیں ہوتا. جی. تو ویٹ ریڈیوس کی تو ہم نے بات کی ہے. اسکن ایشوز کیا ہوتے ہیں کہ ہم نے آپ نے کہا کہ اسکن ایشوز بھی نہیں ہوتے اس سے, تو پمپلز اور ایکنی یہ تمام چیزیں پمپل اور ایکنی ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو لوگ ڈائریکٹلی لنک کر دیتے ہیں جیسے پکوڑے یا ان چیزوں کے ساتھ. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ریسرچ پہ ان کا ڈائریکٹ لنکیج نہیں ہے. وہ چیزیں جن کے اندر میٹھا زیادہ ہے نا وہ آپ کو ڈائریکٹ جو ہے وہ ایکنی کاز کروا سکتی ہیں. وہ شوگر اسپائک ہو ہاں جی, وہ آپ کا جو ہے نا بیسیکلی گلائسیمک انڈیکس ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑھے گا جیسے ہی, تو اس کی وجہ سے ایکنی کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. آئلی چیزیں کروائیں گے لیکن انڈائریکٹلی آپ کا ویٹ گین ہوگا جو کہ تھوڑا گریجول ہوگا اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہوگا, اور اس کے بعد پھر آپ کو ہارمونل ایکنی ہو سکتی ہے. تو یہ کہ اگر آپ اس کو بیلنس کر کے چلیں تو بہت اچھا ہے. جیسے ہر طرح سے اس منتھ سے تو مجھے لگتا ہے ہر طرح سے آپ کو بینیفٹ گین کرنا چاہیے, چاہے وہ ویٹ کے حساب سے ہے, چاہے عبادات کی طرف ہے, کچھ بھی ہے, کیونکہ اس منتھ میں آپ زیادہ ایفرٹ کر سکتے ہیں اپنی طرف سے اور آپ کو ان ریٹرن بھی پھر آپ کو بہت زیادہ ملتا ہے. تو یہ جو ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات کی اس کو آپ کتنا مس کرتی ہیں پاکستان کی؟ میں بہت مس کرتی ہوں اور بیسیکلی میرے بچے بہت زیادہ مس کرتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ ہم ایک بہت بڑی اور بھرپور فیملی میں رہ کے آئے ہیں اور یہاں پہ بالکل آپ کو پتہ ہے کہ پھر 2 بچے اور میں. اٹس ٹائم فار اے ویری ویری شارٹ بریک. انشاءاللہ ملتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے اپنی گفتگو جو ہے وہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پھر سے رحمت رمضان میں. رمضان کی ٹرانسمیشن چل رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شازیہ. شازیہ جو ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان کی ریسیپی کہاں تک پہنچی. شازیہ آپ بنا رہی ہیں افطار کی زبردستی ریسیپی, بتائیں آپ کہاں تک پہنچی ہیں, کہاں تک آپ کی ریسیپی پہنچی؟ جی مریم, ہاف وے ڈن. یہ ہم نے کرمبل کر لیے چیز کو, اس کو مکس کریں گے. جو اس کی ڈپ بنانی تھی اس کے اندر میں نے یہ ساری چیزیں ڈال کے یہ مکس کروں گی اب اس کو, تو یہ ڈپ تیار ہو جائے گی. اس میں ساور کریم, میونیز اور پکلڈ جو ویجیٹیبلز ہیں وہ ہیں, اور اس کے اندر تھوڑی سی کالی مرچ اور نمک ڈالا ہے. اور اب ہم ان چیزوں کو مکس کریں گے, سب کو, چیز کو اور کیپسیکم کو اس کے اندر مکس کر کے اس کی فلنگ بنائیں گے. اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر ٹورٹیا ریپ کے اندر فلنگ کو کر کے اس کو یوں کر کے تو دونوں طرف سے توے پہ سیکیں گے اور ہمارے کیسیڈیا تیار ہو جائیں گے. بہت زبردست, بہت خوبصورت اور بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور خوبصورت ڈیکوریشن لگ رہی ہے. امید ہے ہمارے ناظرین کو اچھی لگے گی یہ ریسیپی. ہمیں تو بہت اچھی لگ رہی ہے اور ہم بڑا ویٹ کر رہے ہیں کہ افطار میں اس کو ہم ٹرائی کریں گے. چلتے ہیں ڈاکٹر سمرا کی طرف. ڈاکٹر سمرا, آپ سے میں ڈسکس کرنا چاہوں گی آج کل کا بڑا کامن ایک کویشچن ہے پگمنٹیشن, کہ پگمنٹیشن جن لوگوں کو ہوتی ہے ان لوگوں کے کیا کنسرنز ہوتے ہیں, کیونکہ کانفیڈنس لیول بھی ان لوگوں کا بہت کم ہوتا ہے. آج کل کی جو جس طرح کا ایرا چل رہا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہتے ہیں, اچھے دکھنا چاہتے ہیں. تو پگمنٹیشن پہ آج ہم بات کریں گے. کچھ ناظرین کالز ہماری اوپن ہیں, آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, ہمیں بتا سکتے ہیں. اگر آپ ہماری ڈاکٹر سے کوئی کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. جی ڈاکٹر سمرا, پگمنٹیشن کیا ہے اور کیوں ہوتی ہے؟ جی بیسیکلی پگمنٹیشن اس طرح سے ہے کہ پگمنٹیشن از ڈسکلریشن آف اسکن. تو اس پہ یہ ہائپر پگمنٹیشن بھی ہو سکتی ہے اور ہائپو بھی ہو سکتی ہے. ہائپر ہم تب کہیں گے جب آپ کا جو اسکن کلر ہے اس سے یہ پگمنٹیشن ڈارک ہو جائے. جیسے ہم اپنی اسکن کلر کی بات کرتے ہیں, ہمارا براؤن کلر ہے تو اس کے اوپر ہمیں ڈارک براؤن یا پھر کئی دفعہ گریش یا کئی دفعہ ایون بلیک کلر کے پیچز بھی نظر آتے ہیں. تو یہ کہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ براؤن ہے, اس کے اوپر جب بلیک کلر آئے گا تو وہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہوتا ہے. یہ تو ہوگی ہائپر پگمنٹیشن. اب کچھ کیسز کے اندر ہائپو پگمنٹیشن بھی ہوتی ہے یا پھر ڈی پگمنٹیشن ہوتی ہے. وہ تو ہمارے پاس ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے جس کے اندر وٹلائگو, جس کو اردو میں ہم لوگ برس کہہ رہے ہوتے ہیں. اس میں بالکل وائٹ کلر کے پیچز بننا شروع ہوتے ہیں اور وہ پھر اسپریڈ کرتے جاتے ہیں. موسٹلی وہ جینیٹک اس کی کاز ہوتی ہے اور اس کو تو ہم جو ہے نا اب کہیں کہ ہم اس کو اسٹاپ نہیں کر سکتے. ہم اس کے لیے صرف پروٹیکشن کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ ایک باڈی ایریا ہے جب اتنے پرسنٹ کور ہو جاتا ہے تو پھر ڈیزیز وہ پروگریس کر جاتی ہے. لیکن اگر ہم ابھی بات کریں تو میرے پاس تقریباً 10 میں سے ہر جو 8 پیشنٹس ہیں وہ ہائپر پگمنٹیشن کے ساتھ آتے ہیں. اب اگر ہم ہائپر پگمنٹیشن کو بھی دیکھیں,
اس میں ایک تو ٹائپ وہ ہے یعنی کہ جن کو ڈارک سرکل ہوں گے, جن کی آنکھوں کے ارد گرد جو جگہ ہے نا وہ زیادہ بلیک ہوگی باقی اسکن سے, کچھ کے لپس بلیک ہوں گے, کچھ کی جو یہ پیری اورل ایریا یعنی کہ جو آپ کے لپس کے سراؤنڈنگ کی جگہ ہے یہ بلیک ہوگی, اور ایک ٹپیکل پیٹرن ہے جس کے اندر چیک سے سٹارٹ ہوتا ہے, یہ پھر نوز آف برج کو کور کرتا ہے اور ایک بٹرفلائی پیٹرن میں آ جاتا ہے. یہ سب سے کامن ہے ہمارے جو ایشین اسکن ہے اس میں. تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مچھلی اور جو ملک کا کمبینیشن ہے یہ بھی بڑا خراب کرتا ہے اسکن کو, جیسے آپ نے بات کی ہے, تو وہ کیا ہائپو پگمنٹیشن میں آتا ہے یا ڈی پگمنٹیشن میں آتا ہے؟ جی وہ ڈی پگمنٹیشن میں, لیکن یہ کہ کچھ چیزیں اس طرح سے جو ہم نے سنی ہوئی ہیں لیکن اس کے لیے ہمارے پاس نا کوئی پروون ڈیٹا نہیں ہے. اگر فش کی کوئی ٹائپ کرتی ہے تو وہ کوئی ایک اسپیسیفک ٹائپ ہے جو کہ کر سکتی ہے, لیکن یہ اس کا ایسا کوئی لنکیج نہیں ہے کہ ملک اور اگر آپ فش پروڈکٹ اکٹھے یوز کریں گے تو یہ ہوگا. بیسیکلی آپ کی جینیٹک لیول پہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کی جو اسکن ہے اس کی 2 لیئر ہے, ایپیڈرمس اور ڈرمس. اب ایپیڈرمس کے اندر پھر سے ہمارے پاس میلانین کا ہم بتائیں گے کہ میلانین جو ہے وہ آپ کو پگمنٹ پرووائڈ کرے. اب اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس کو سمجھیں تو جو آپ کی جو اسکن کی ایپیڈرمس کی لیئر ہے اس میں پھر فردر 5 لیئر ہیں. اس میں جو بیزل لیئر ہے اس کے اندر میلانین ہے, اس کے اوپر آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک انزائم ہے. انزائم اس طرح سے جیسے کسی فیکٹری میں کوئی چیز آپ نے مینوفیکچر کرنی ہے تو وہ انزائم وہاں سے ایکٹیویٹ کرتا ہے, ٹائروسینیز اس کا نام ہے, تو وہاں سے پھر میلانین بنتی ہے, وہ پراپر پیکیجنگ کی فارم میں آپ کی جو اسکن کی اوپر کی لیئرز ہے وہاں پہ آتی ہے اور پھر آ کے آپ کی جو سپرفیشل لیئر ہے وہاں پہ آ کے ڈپازٹ ہو جاتی ہے. تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جینیٹیکلی کچھ اس طرح کا ڈیفیکٹ ہوتا ہے کہ وہ جو انزائم جس نے ورک کرنا تھا وہ فنکشنل نہیں رہا, یا ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ میلانین ہی نہ ہو, یا پھر وہ سارا کچھ ہے لیکن وہ بن نہیں رہا, تو اس کے اندر پھر ملٹیپل چیزیں آ جاتی ہیں, تو وہ اس طرف جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے بھی یہ سنا ہوا ہے اپنے بڑوں سے کہ فش اور ملک کو نہیں اکٹھے یوز کرنا چاہیے. بیسیکلی ہے یہ جینیٹک لیول پہ جو ہے نا آپ کی چینجز آ رہی ہوتی ہیں میلانین کے لیے. یہ جو پگمنٹیشن کی ہم بات کرتے ہیں, ایسے پیشنٹس بھی آپ کے پاس آتے ہوں گے جو کہ اپنے آپ کو پگمنٹڈ کرنا چاہتے ہوں, ان کو اپنا کلر اتنا فیئر نہیں پسند ہو, اس طرح کے بھی کیسز آتے ہیں آپ کے پاس؟ یہ اس طرح, اب اس میں اس طرح سے جو کہ ٹائپ 1 اور 2 کے اسکن کلر کے ہیں وہ لوگ پسند کرتے ہیں فریکلز. ان کے لیے جیسے ان کے لیے تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیشن کی ایک ٹائپ بھی ہے, لیکن وہ ڈاٹ ڈاٹ ان کے فیشن میں جو ہے نا فریکلز ہوتے ہیں. اب بات یہ کہ ان کا اسکن کلر اتنا فیئر ہوتا ہے, اس کے اوپر بالکل لائٹ براؤن کلر کے آتے ہیں اور وہ دیکھنے میں اچھے بھی لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ہماری اسکن کلر میں آتا ہے تو ہم براؤن ہیں تو ہمارے اوپر بلیک کلر میں آ جاتے ہیں. تو جب آپ ویسے ہی کلر کو اپنے دماغ میں لے کے آتے ہیں اور آپ سے سوچتے ہیں کہ پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میرے پاس براؤن ہے, اس کے فرنٹ پہ ایک بلیک پیچ آ گیا, تو آپ کی جو آئی کیچنگ چیز ہوتی ہے وہ بلیک والا پورشن بن جاتا ہے. تو یہی وجہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسکن کلر کے اندر بہت کنسرن ہے ہائپر پگمنٹیشن کو لے کے, اسپیشلی ملازمہ جو ہے, فریکلز یا چھائیاں جس کو اردو میں کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ بہت کامن ہے. تو پگمنٹیشن کو ہم یہ جو سن بلاک یوز کرتے ہیں اس سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اگر میں ایک ورڈ میں بتاؤں تو جو آپ کی ٹریٹمنٹ کی بیک بون ہے وہ سن بلاک ہے, لیکن اس کے الگ الگ چیزیں ہیں. جیسے آپ نے سب سے پہلے اس کی کاز دیکھنی ہے. پہلے تو یہ کہ یہ فیمیل کے کئی لوگوں کا جو ہے وہ ایکسپوجر بہت زیادہ ہوتا ہے سن کے ساتھ, تو وہ ان کی اسکن بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے اس سے. لیکن اگر آپ کی پگمنٹڈ ہیں, آپ آلریڈی آپ کا اسکن کلر تھوڑا سا اسکن ٹون ذرا ڈارک ہے, تو وہ لوگ ان پہ سن بلاک کیسے ورک کرے گا؟ اور اگر ہماری اسکن جیسے ہم ایک تھوڑا لائٹ اس میں آ جاتے ہیں تو اس پہ کیسے ورک کرے گا سن بلاک؟ جی اس کو ہم اس طرح سے بتاتے ہیں کہ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پگمنٹیشن کس کس وجہ سے ہو رہی ہے. جب ہمیں ان کی کاز پتہ ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح سے انٹرلنک کر رہے ہیں. فار ایگزامپل فیمیل کے اندر 60 to 70% فیمیل ہیں جس کے اندر جو ہے نا وہ پگمنٹیشن آ رہی ہے. اگر ہم میل کی بات کریں تو اراؤنڈ 15 to 20% میل کے اندر بھی اب یہ کیسز آ رہے ہوتے ہیں, اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بکس کے اندر ہوتی ہیں, جیسے کہ میجر کاز کیا ہے, مائنر کاز کیا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کلینک میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر میں اپنے ایکسپیرینس سے بتاؤں تو پاکستان کے اندر, یہاں کا تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے, لیکن پاکستان کے اندر فیئرنیس کریمز اوور دا کاؤنٹر بہت زیادہ سیل کی جاتی ہیں. ہر کسی کو جو ہے نا وہ فیئرنیس کے لیے جو آپ کی کوئی بھی بیوٹی کریم ہے وہ فیئرنیس کو, لیکن وہ افیکٹو بھی ہوتی ہیں نہیں, جن کے اندر آپ دیکھیں آپ اسٹیرائڈز یا ایک دم مرکری ہے, ریڈینٹ, آپ کو فوراً کوئکلی وہ آپ کو وائٹ کر دیتے ہیں. آپ فیشیل اس قسم کے آئے ہوئے ہیں, بیوٹی ٹریٹمنٹس اس قسم کی آئی ہوئی ہیں. اس میں یہ کہ اب اس کے جو کنٹینٹس آپ نے کبھی وہ ریڈ کرنے ہیں, اگر اس کے اندر مرکری یا پھر کوئی اسٹیرائڈ ہے, اگر آپ اسٹیرائڈ اور مرکری آپ کی کریم کے اندر ہے جو کہ تقریباً 80 to 90% جتنی فیئرنیس کی کریمز جو کہ ملتی ہیں ان سب کے اندر ہوتا ہے. جب آپ وہ لگاتے ہیں تو آپ کو انسٹنٹ وائٹنگ افیکٹ ملتا ہے. لیکن جب بھی آپ اسٹیرائڈ ایک ٹائم سے زیادہ لگائیں گے تو آپ کی اسکن تھن ہونا شروع ہو جائے گی, اسکن پتلی ہونا شروع ہو جائے گی, اس پہ بال آنا شروع ہو جائیں گے, اور وہ لوگ جب دھوپ میں جاتے ہیں نا تو آپ نے دیکھو گے وہ بالکل ریڈ ہو جاتے ہیں.
وہ بہت زیادہ ہیٹ کو یا جیسے چولہے کے آگے کھڑے ہوں گے نا تو وہ ان کو بالکل ریڈنس ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی اسکن تھن کر دی ہوئی ہے. میلانین تو آپ کا ختم نہیں ہوا, آپ نے جسٹ اس کو سپریس کر کے رکھا ہوا ہے. آپ نے کریم لگانا چھوڑی, وہ سارے کا سارا میلانین ڈبل ٹرپل فارم میں اوپر آئے گا اور اسکن کے اوپر آ کے ڈپازٹ ہوگا اور آپ کو پھر سے پگمنٹیشن اسٹارٹ ہو جائے گی. تو دوسری بات جو فیمیلس کے اندر ہو سکتا ہے نا, یہ ہارمونل ہوتا ہے. جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ پریگنینسی کے ساتھ کچھ فیمیلس کے اندر آ رہا ہوتا ہے, اس کو ہم پھر کولاسما کہتے ہیں. کولاسما ہوتا ہے کہ ماسک آف پریگنینسی, یعنی کہ کچھ فیمیلس کے اندر جو ہے ہارمون کا لیول جب ریز کرتا ہے تو ان کے ریسیپٹر جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں, تو ان کے اندر پگمنٹیشن آ جاتی ہے. اور کچھ کیسز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی پریگنینسی جب اینڈ ہوگی, ڈیلیوری ہو جائے گی, اس کے بعد ہارمونس ڈاؤن ہوں گے تو ان کی پگمنٹیشن بھی سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہے. یا پھر اگر کوئی اورل کانٹراسیپٹیو پلس لے رہے ہیں, او سی پیز لے رہے ہیں, وہ بھی بیسیکلی ہارمونس ہیں, تو ان فیمیل کے اندر بھی بہت زیادہ چانسز ہے پگمنٹیشن کے. اب پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے فرسٹ پریگنینسی کے بعد آپ کی پگمنٹیشن ٹھیک نہیں ہوئی, آپ نے ٹریٹمنٹ لے ڈیورنگ لیا. پریگنینسی بھی آپ کے ہارمونز اوپر نیچے انبیلنس ہوتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کافی لوگوں کی کسی کی نیک بلیک ہو جاتی ہے, ڈفرینٹ ان کے پیچز چہرے پہ چھائیاں آ جاتی ہیں. تو یہ ساری کیا یہ ریکوریبل ہیں کیا آفٹر پریگنینسی جب آپ کے ہارمون سیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کور ہو جاتی ہیں کہ نہیں وہ جو پرماننٹ مارکس ہیں وہ رہتے ہیں باڈی؟ اچھا, اس پہ اس طرح سے جب بھی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ آنیسٹ ہونا چاہیے. میں یہ بتاتی ہوں کہ اس کا جو ہے نا کیور نہیں ہے, لیکن آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. جیسے آپ کو ڈائبٹیز ہوگی ہے نا, آپ اس کو کیور نہیں کر سکتے کہ میں کہوں کہ یہ بالکل ختم ہو جائے. میں کنٹرول کر سکتی ہوں, میں اپنی ڈائٹ سے, لائف اسٹائل موڈیفیکیشن سے, ود میڈیکیشن میں اس کو کنٹرول کر سکتی ہوں, اور میں کہوں گی کہ میں اس کی کمپلیکیشن کو بھی پریونٹ کر سکتی ہوں. تو ابھی تک مجھے جتنا یہ لگا نا کہ ملازمہ جو ہے اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اسپیشلی کچھ فیمیلس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک پریگنینسی کے بعد پگمنٹیشن کے لیے انہیں ٹریٹمنٹ لیا, ٹھیک ہو گیا, لیکن اب کیا ہوگا کہ اگر وہ پھر نیکسٹ بیبی کی طرف جاتے ہیں پھر سے باڈی وہی ہارمونل چینجز سے جائے گی اور پھر سے دوبارہ پگمنٹیشن ہو جائے گی. یا پھر وہ بیبی نہیں کرتے لیکن وہ او سی پیز کی طرف چلے جاتے ہیں. یا پھر کوئی ایک کیس ایسا ہے کہ ان کی پگمنٹیشن بالکل کلیئر ہوگی, آپ ایک سرٹن ایج پہ جاتے ہیں, مینوپاز کی ایج میں, پھر آپ کے سارے ہارمون ڈسٹرب ہوں گے, اور اس کے بعد اگر آپ ایچ آر ٹی پہ ہیں جو کہ ہارمونل ریپلیسمنٹ تھیراپی ہے, اس کے اندر پھر پگمنٹیشن ہوگی. تو بیسیکلی فیمیلس کے اندر یہ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ یہ ہارمون کے ساتھ لنک کرتی ہے, اور فیمیل کی لائف میں ہارمون فلکچویشن بہت زیادہ ہے, ہر برتھ کے ساتھ ہے. پھر جب برتھ ختم ہو جائے گی بیبیز کی, آپ ایک سرٹن ایج پہ جائیں گے, یہ پھر ہو سکتا ہے. تو اس کے ویریس فیکٹر ہیں. یا پھر جینیٹیکلی ہوتی ہے, یعنی کہ کچھ فیملیز میں رن کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس فیملی میں ہے کہ ان کی ٹینڈنسی ہے ملازمہ کی, اس میں ہو جائے گی. اور اس کے بعد جو میجر ایک فیکٹر اس میں یو وی ایکسپوجر آپ کا آتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ سن لائٹ کی ایکسپوجر کی وجہ سے ہو رہی ہے. اب جیسے سن لائٹ کے اندر ہم بات کریں تو اس میں یو وی اے یو وی بی دونوں ہیں, یعنی کہ الٹرا وائلٹ اے اور بی ریڈیشن دونوں ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں. تو اس میں پھر اسی لیے میں کہتی ہوں کہ بیک بون جو ہے نا آپ کی وہ سن بلاک ہے ٹریٹمنٹ کی, کہ آپ نے سن بلاک لگا کے رکھنا ہے. جیسے آپ اگر ابھی ہیٹنگ کے آگے کھڑے ہیں تو یہاں سے انفرا ریڈ ریڈیشن نکلتی ہیں جو کہ ملازمہ کو ایکٹیویٹ کر سکتی ہیں اگر آپ کو پہلے تھوڑا بہت پگمنٹیشن ہے. تو آپ نے جو ہے وہ سن بلاک لگانا ہے. سن بلاک کو ہم نے پریویسلی بھی ڈسکس کیا تھا. کیور یعنی کہ سن بلاک ہے وہ کیور ہے, لیکن یہ ہے آپ کو تھوڑا بچا سکتا ہے, لیکن آپ کو کمپلیٹ آپ کو ریکور نہیں کر سکتا, رائٹ؟ جی, بیسیکلی یہ کہ آپ کی مینٹیننس تھیراپی ایسی تھیراپی ہے جو آپ لائف لانگ یوز کر سکتے ہیں, اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, اور افورڈیبل بھی ہے. افورڈیبل بھی ہے, ہاں جی. اور اس میں ہم نے پریویسلی بھی ڈسکس کیا تھا کہ سن بلاک کی 2 ٹائپس ہیں, ایک کیمیکل ہے, ایک فزیکل ہے. اگر دیکھیں تو آئیڈلی فزیکل بہت اچھے ہیں کیونکہ اس کے اندر آپ کو ایک تھک کاسٹ ملتی ہے, لیکن وہ دیکھنے میں اچھے نہیں لگ رہے ہوتے, تو پھر ہم کیمیکل کی طرف آ جاتے ہیں یا پھر ہم مکس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ براڈ اسپیکٹرم ہو جو کہ یو وی اے یو وی بی دونوں کو کور کرے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو اپلیکیشن ہے وہ آپ نے کیا کرنی ہے. جو بکس کے اکارڈنگ ریکمنڈیشن ہے جو کہ کوئی بھی نہیں فالو کر رہا ہوتا, وہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایوری 2 to 3 آور اس کو اپلائی کرنا ہے. تو اس کے لیے ہر چیز کے ساتھ جو ہے نا تھوڑی تھوڑی ایڈوانسمنٹ آ گئی, جیسے کہ اسٹک فارم میں اویلیبل ہیں. آپ نے ہر دفعہ فیس واش نہیں کرنا, آپ نے جو پہلے سے لگایا ہوا ہے اس کے اوپر اسے اسٹک سے بس ری اپلائی کر دینا ہے. اور اگر آپ کا اس طرح کا ورک ہے کہ آپ انڈور کام کر رہے ہیں تو آپ نے ایٹ لیسٹ ٹوائس اے ڈے آپ نے پھر بھی سن بلاک یوز کرنا ہے, کیونکہ جو آپ کے جو ونڈوز کے گلاس ہے نا یہ یو وی بی کو تو فلٹر کر لیتے ہیں لیکن یو وی اے کو یہ فلٹر نہیں کر سکتے. تو یو وی اے جو ہے وہ اسکن ڈیمیج کر رہی ہوگی. تو آپ نے بیسیکلی اس کو اپلائی کرنا ہے. اور ٹیکنیک اس کی ہوتی ہے 2 فنگر ٹیکنیک ہوتی ہے, یا بالکل سمپل ورڈ میں کریں تو آپ نے ایک بڑا چمچ جو ہوتا ہے چائے کا بڑا چمچ, اس کی کوانٹٹی اتنی لینی ہے اور اس کو پھر اسپریڈ کرنا ہے اپنے فیس سے. اور نیک کو بھی, نیک بھی جو ہے وہ آپ کے فیس کا ایک پارٹ ہے, آپ نے اس پہ بھی مس لگانی ہے. ادروائز آپ کی جو نیک اور فیس ہے اس کی جب ایجنگ کے فیز میں جائیں گے نا تو نیک کے اوپر ایجنگ کی لائنس جلدی آ جائیں گی. ڈسکلریشن
की ज़्यादा हो हाँ जाएगी, जी। इनके फेस का कलर डिफरेंट और नेक का Different कलर। होगा। तो इनकी नेचुरल अपनी क्योर बता सकती हैं आप, क्योंकि हम मेडिकल क्योर पे तो भी बात करेंगे कि जी, जी। इंजेक्शंस हैं, वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं जो लोग आजकल बहुत लगवा रहे हैं और बहुत ट्रेंड में है, लेकिन इसकी कोई नेचुरल क्योर है या नेचुरल कोई ट्रीटमेंट है, कुदरती हम चीज़ों से, हर्ब से हम इसका सोल्यूशन निकालें? जी, इसका ये है कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको जस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप तो इसको क्या completely- पिगमेंटेशन का ताल्लुक किसी विटामिन डेफिशिएंसी से नहीं है कि जस्ट जी। हार्मोन से? नहीं, अब कुछ फीमेल्स, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि कुछ फीमेल के अंदर एचबी का लेवल बहुत कम होता है, स्पेशली वो फीमेल्स जो कि हर दफ़ा प्रेगनेंसी में ना सिजेरियन के प्रोसेस से गुजरी होती है, उनका ब्लड लॉस हो रहा होता है, या फिर बच्चों के दरमियान में गैप कम है, आपकी डाइट उतनी अच्छी नहीं है कि आपका एचबी लेवल जो है मेंटेन हो रहा हो। तो जैसे ही आपका एचबी का लेवल एक सर्टन लेवल से कम जाता है तब भी आपको पिगमेंटेशन हो जाती है। तो आपने मस्ट अपना जो सीरम फेरेटिन लेवल है और प्लस जो आपने अपना एचबी लेवल है वो मस्ट चेक करवाना होता है और आपने उसको मेंटेन करना होता है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर फिर मेंस्ट्रुअल जो आपका साइकिल है उसमें भी ब्लड लॉस हो रहा होता है। तो बहुत सी कॉजेज़ हैं, उसकी वजह से आपने देखना है कि आपकी कॉज कौन सी है और आपने उसी को ट्रीट करना है। और एक और कॉमन जो चीज़ मैंने देखी है वो ये है कि अगर फैमिली में किसी एक को मेलास्मा था तो उन्होंने कोई एक क्रीम किसी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले ली, उनको तो शायद उनकी स्किन के लिए वो सूट कर गई, लेकिन अगर किसी और को हुआ तो उन्होंने अपनी तरफ से रिकमेंड कर दी और लगाने वाले ने भी लगा ली। उनको अपनी स्किन की टाइप नहीं पता, उनको ये नहीं पता था कि उन्होंने कौन सी कंसंट्रेशन से स्टार्ट करनी थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये कंट्रीब्यूट करती हैं। अगर आप इसका, मुझे लगता है टाइमली अगर इसका डायग्नोज करवा लें, अब जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है ना तो हम क्लिनिकली बता देते हैं कि ये मेलास्मा है, उसको फिर फर्दर हमने अगर देखना हो तो वुड्स लैम्प एक लाइट होती है, स्पेशल लाइट, उसके अंदर हम देखते हैं। उससे देखने का ये फ़ायदा है कि अगर आपके पास एपिडर्मल है यानी कि जिल्द की ऊपर वाली लेयर में है तो वो ट्वीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वो आपका अभी अर्ली फेज़ में है और वो देखने में आपको थोड़ा सा जो है ना डार्क नज़र आ रहा होगा। लेकिन अगर वो डर्मिस के लेवल पे चला गया, नीचे की लेयर तक चला गया, तो वो देखने में आपको ग्रेश सा एक पैच नज़र आता है। इसका मतलब है कि आपका काफ़ी पुराना है, स्टर्बन है, तो इसके लिए ट्रीटमेंट भी जो है ना वो थोड़ी प्रोलॉन्ग हो जाएगी। और फिर हम बताते हैं कि इसमें हम 70 to 80% रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि बिल्कुल आपकी जो ओरिजिनल पहले वाली स्किन है वो वापस आए, वो थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल है। इसके लिए कि आपको बहुत मेंटेनेंस के साथ चलना होगा, जैसे सन ब्लॉक अपने लगाना होगा। उसके बाद फिर हम फर्दर इसके मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं, तो उसमें फिर हम देखते हैं जी। जब हम मेडिकेशन की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोक्विनोन के नाम से एक क्रीम अवेलेबल होती है। अच्छा, ग्लूटाथियोन भी बहुत ज़्यादा इन है, ग्लूटाथियोन भी हाँ आप लोग को रेकमेंड करते हैं, और क्या ये हर पेशेंट को रेकमेंड करते हैं जिनको पिगमेंटेशन है? अच्छा, बेसिकली ये है कि ग्लूटाथायोन जो है ये FDA अप्रूव नहीं है, और FDA वो जो है आपकी जो है ना फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है, जो कि आपकी जितनी मेडिकेशन है उनको पहले वो प्री क्लिनिकल जो है ना ट्रायल्स करते हैं, यानी कि आपके लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट होंगे, फिर उसके बाद कंट्रोल पॉपुलेशन के ऊपर होते हैं, उसके बाद आपके देखते हैं कि साइड इफ़ेक्ट कौन से हैं। जब आपके पास डॉक्यूमेंटेड साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं तो आप अक्सर मेडिसिन खोलते हैं, उसके अंदर एक वो फुल वाउचर दिया होता है जिसके ऊपर उसकी डोज, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसके डॉक्यूमेंटेड साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो जब आपके पास कोई ड्रग FDA अप्रूव्ड होती है ना, तो आपका जो इंजेक्टर है वो सेफ साइड पे होता है कि ये आपके पास लिस्टेड हैं साइड इफ़ेक्ट, आप पेशेंट को बता देते हैं कि ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, इतने % चांसेस हैं। लेकिन अगर एक ड्रग जो FDA अप्रूव नहीं है वो फिर टोटली पेशेंट की विल पे चली जाती है, यानी कि मैं कहूँगी कि ये FDA अप्रूव नहीं है, स्टिल अगर आपने लगवाना है तो मुझे कंसेंट लिख के दे दें कि अगर जस्ट इन केस खुदा ना खास्ता अगर कोई साइड इफ़ेक्ट हो तो फिर पेशेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। किस किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स, अगर हम इस चीज़ में जाएं कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? अच्छा, अभी तक जो इसका देखा गया है ना वो बहुत है तो रेयर, लेकिन आर्थराइटिस देखा गया है, बहुत रेयर है। अदरवाइज़ ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे है कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो चीज़ FDA अप्रूव नहीं होती वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। हो सकता है आने वाले कुछ टाइम के अंदर रिसर्च कंप्लीट हो जाए और ये FDA अप्रूव्ड हो जाए। उसमें फिर ओरल भी है, उसमें IV भी है। समझने वाली चीज़ ये है कि कभी भी आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं देगी। आप ये नहीं है कि आपने जो है 10 इंजेक्शन लगवाए तो अब बिल्कुल गोरे हो जाएंगे, नहीं, ये फिर से आपके मेलानिन के प्रोसेस को जो है वो सप्रेस करी, आपने छोड़ा, आपका कलर वापस आ जाएगा। कुछ लोग बीच में स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को, लाइक अगर मेरा ख्याल है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इंजेक्शंस वो आपको बताते हैं कि आपने 12 है या 12 to 18 इंजेक्शंस यू हैव टू टेक, आपको लाजमी लेने हैं। लेकिन अगर लोग बीच में छोड़ देते हैं तो उसकी ज़्यादा नुकसान है कि नहीं, आप अपना कोर्स कंप्लीट करें?
बेसिकली इसका जो कोर्स है ना, जो मुझे इसका जो है, इसका कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि आप 12 महीने लगवा लें, आप 2 साल लगवा लें। आपने इसकी मेंटेनेंस डोज पे रहना है, और लाइफ लॉन्ग किसी भी मेडिकेशन की आप जो मेंटेनेंस डोज पे रहते हैं वो ऐसा ईजी नहीं है। यानी कि पहले तो आप वीकली इंजेक्शन के लिए आ रहे हैं, फिर आप हो सकता है कि आप आफ्टर 14 डेज़ आपको आना पड़े, फिर मंथली आना पड़े, लेकिन आपको आते रहना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे आपके मेलानिन फिर से एक्टिवेट होंगे, आपका स्किन कलर वापस आ जाएगा। तो मुझे लगता है अपने पेशेंट को सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि ये बिल्कुल ये नहीं है कि आपको परमानेंट वाइट कर देगा, इसके कोई लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं। जैसे ही आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा एक सर्टेन टाइम के बाद, तो आपका स्किन कलर वापस आ जाएगा। तो इसका मुझे लगता है कि मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा है कि हम एक दफ़ा खाएंगे तो हम गोरे हो जाएंगे, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब इस तरह के सैलून्स पे या क्लिनिक्स पे जाते हैं तो उनका माइंड बैक पे उनके दिमाग में यही होता है कि हमने वाइट होकर निकलना है यहाँ से, या हमारी ये ट्रीटमेंट है, हमने इसको और उसको लॉन्ग लास्टिंग हम समझें। तो ये बड़ा खूबसूरत आपने बात की है कि हमारे नाजरीन को ये बात बड़ी अच्छे से समझ आ गई होगी आप लोगों को कि ये ट्रीटमेंट्स जो है ये परमानेंट नहीं है। ये जो वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स हैं ये ओकेजनली है, या आप कह सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए होते हैं। आफ्टर दैट आपका जो कलर है, जो आपका अपना मेन आपकी रंगत है, आपकी वही जो है आपके साथ है और वही वापस आएगी, और उसी के साथ मेरा ख्याल है खुश रहना चाहिए। अच्छा, क्या क्या ट्रीटमेंट्स बताएं? अगर मैं आपको बताऊं ना, तो कॉम्बिनेशन थेरेपी में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ना ग्लूटाथायोन को अगर आप एज अ मेन थेरेपी तो ये नहीं रिकमेंड, आप कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम देखते हैं कि किसी को पिगमेंटेशन है, तो HQ के नाम से एक मेडिकेशन आती है जो कि मेडिसिन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है। अब उसी का मैं बता रही हूँ कि वो बेसिकली उसकी फॉर्मुलेशन इस तरह से होती है कि वो 3 कंपोनेंट से बनी होती है, और उसकी फॉर्मुलेशन बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद बहुत एक जैसे आप कह लें कि बहुत रिसर्च के बाद एक टीम मिलकर डिसाइड करती है कि आपने कितनी परसेंटेज में कौन सी क्वांटिटी लेनी है, और वो फिर जो है मेडिसिन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है, आपको ओवर द काउंटर नहीं मिलेगी। और उसको यूज़ करने का भी यही है कि आप उसको 3 मंथ से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। मैक्सिमम अगर कोई कर सकता है तो अप टू 6 मंथ है, लेकिन वो भी बहुत आपकी कंट्रोल उसमें ऑब्जर्वेशन होती है पेशेंट के साथ। आप उसको मंथली इवन जो है फोर्टनाइटली जो है वो चेकअप के लिए बुला रहे होते हैं। तो एक तो ये कि आपने बिल्कुल इसको जो है ना एब्यूजिव इसका यूज़ नहीं करना अगर है, और ये कभी भी लाइफ लॉन्ग या मेंटेनेंस थेरेपी नहीं है। अब कुछ लोगों के अंदर क्या होता है कि वो खुद से ही उसकी हाईएस्ट कंसंट्रेशन बाय करते हैं कि मेरा जल्दी इफेक्ट आएगा, उसको अप्लाई कर लेते हैं। अब उसमें क्या होता है कि इनिशियली उनको बहुत रेडनेस होती है, और वो दूसरा सन ब्लॉक के साथ नहीं यूज़ कर रहे होते। क्रीम तो अपने नाइट टाइम पे यूज़ करने, लेकिन डे टाइम पे अपने सन ब्लॉक लगाना था, वो नहीं कर रहे होते। तो स्टार्ट में उनको लगता है कि पिगमेंटेशन मेरी क्लियर हो गई है और मेरी बिल्कुल जो है ना वो रोज़ी रेड कलर की चीक्स भी हो गई हैं, जो स्टार्ट में आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन आप जैसे ही छोड़ते हैं तो उसको हम रिबाउंड फिनोमेना कहते हैं कि आपकी जो पिगमेंटेशन थी वो सारी की सारी उससे भी ज़्यादा एग्रेसिव फॉर्म में वापस आ जाती है। तो जब एक पिगमेंटेशन इस तरह के स्टेप से गुजरती है जिसमें आपने बार बार सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए हों, और आप बिल्कुल लास्ट स्टेप पे जो है वो अपने डॉक्टर के पास जाएं, तो वो फिर आपका प्रोसीजर थोड़ा सा टाइम करना बिल्कुल, और फिर एडवाइस लेना, क्योंकि एडवाइस डॉक्टर की एडवाइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप इस तरह की कोई ट्रीटमेंट्स कराएं तो ख्याल रखें कि आप इंस्ट्रक्शंस को पूरा फॉलो करें, और उन इंस्ट्रक्शंस के साथ जो है आप अपनी ज़िंदगी, आप अपने इस ट्रीटमेंट को कैरी ऑन करें ताकि आपको भी कम से कम नुकसान हो। शाजिया हमारे साथ हैं। शाजिया, कहाँ तक पहुँची है आपकी रेसिपी? प्लीज़ हमें बताएं हमारी ऑडियंस को। रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे मैंने बताया था कि झटपट बनने वाली है रेसिपी। ये कह लें हमने मैक्सिकन पराठे बनाए हैं फॉर द सेक ऑफ पराठास। तो ये मैंने इसके साथ थोड़ा सा सैलड सर्व किया है, और इसके साथ एक सेट में मैंने ये सावर क्रीम रखी है, उसको थोड़ा सा चाय वो उसके साथ किया है डेकोरेट। और ये हमारी वो जो डिप थी मेन इसकी वो बनाई थी मैंने, उसके साथ है। आप कोई भी चीज़ सर्व कर सकते हैं जो आपको पसंद है, गुआकामोली भी सर्व कर सकते हैं। स्पेशली मैं एक पैगाम ये देना चाहूँगी कि रमज़ान में जो कि हमारा वाटर इनटेक कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डेज़, तो आप लोग अपनी खाने में सैलड को ज़रूर ऐड करें, आप योगर्ट को ज़रूर ऐड करें, और कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें खाएं जो कि आपके अंदर फ़ाइबर इनटेक आपका ज़्यादा बेहतर करें। और जैसे इसमें इसकी फिलिंग जो है इज़ वेरी हेल्दी। आप इसमें पनीर यूज़ कर सकते हैं, इसमें चिकन है, इसमें कॉर्न है, इसमें कैप्सिकम है। तो
اس کو آپ ٹویک کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس میں اپنی مرضی کی کوئی سبزی ایڈ کر لیں، لیکن یہ کہ اس کا کرنچ تھوڑا سا رہنا چاہیے تاکہ وہ جب آپ کھائیں تو وہ اس کا کرنچی سا جو فلیور ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے. اور امید ہے آپ سب لوگوں کا رمضان بڑا اچھا گزر رہا ہوگا. رمضان بالکل، رمضان تو بہت اچھا. تو شازیہ آپ بتائیں کہ آپ کی رمضان کی کیا روٹین ہے؟ ماشاءاللہ عبادات چل رہی ہیں، اب تو بڑی راتیں سٹارٹ ہو گئی ہیں، تو آپ کی کوئی خاص پریپریشن ہے؟ اصل میں خاص پریپریشن تو میرا رمضان میں ہوتی ہے. مطلب یہ ایک روٹین کی جو چیز ہے نا، مطلب رمضان جب آتا ہے تو اس میں تو یہ ایک چیز سمجھے روٹین کی ہوتی ہے کہ آپ کی جو رات کی عبادت ہے یا رات کو جو جاگنا ہے وہ. اور میری بھی بس یہی روٹین ہے، جیسے چل رہا ہے سارا تو کام عید پہ کا آنا. آپ نے مینیو سیٹ کر لیا اپنا کہ عید پہ آپ کیا بنا رہی ہیں؟ فیملی گیٹ ٹوگیدرز تو آف کورس سب کی طرف ہوتے ہیں، سب کے گھروں میں، تو آپ کا کوئی سیٹ مینیو ہے یا آپ ابھی اسٹل اس پہ کام کریں گے؟ ہمارا اصل میں نا عید کا جو ہوتا ہے یہ کہ عید کی نماز پڑھ کے آتے ہیں تو آ کے سویاں ہوتی ہیں، چنا چاٹ ہوتی ہے، اور ساتھ میں کوئی بچوں کی پسند کی کوئی ایک آدھی چیز، جیسے پنیر ٹکا بنا لیا، چکن ملائی بوٹی بنا لی، یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہلکی پھلکی سی. پھر اس کے بعد ہمارا پہلے سے ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا اس دفعہ کہ ڈنر لنچ کم ڈنر جو بھی ہے وہ کہاں پہ ہوگا. میری طرف اگر ہوگا تو پھر میرا لمبا والا مینیو ہوگا، جس میں ٹریڈیشنل کریز اور ساتھ میں میٹھا اور سیلیڈ اور یہ ساری چیزیں بنیں گی. رائس بنیں گے، موسٹ پرابلی پلاؤ بنے گا یا بریانی، یا اس میں سے کوئی ایک چیز. لیکن اگر ہم بھائی کی طرف گئے تو وہاں پہ ہم باربیکیو کرتے ہیں. تو ابھی ہمارا یہ فی الحال ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ ہم کہاں پہ جو ہے لنچ کم ڈنر کریں گے. جو ہو بہتر ہو اور بہترین ہو. خوشیوں کا موقع ہوتا ہے، عید کا جو تہوار ہوتا ہے اس میں سب آپس میں ملتے ہیں. تو آپ کی کوئی خاص پریپریشن ہے ڈاکٹر سمرا عید کو لحاظ سے؟ یہاں پہ بھی نہیں ہے، تو ہم اسی فیز میں ہیں کہ ہم فیملی کو مس کرتے ہیں. تو میری یہاں پہ بڑی بڑی سسٹر ان لا ہوتی ہیں، تو ان کی کال آئی تھی کہ ہم نے عید ان کی طرف کرنی ہے، تو ہم لوگ جو ہیں ہیپیلی جائیں گے وہاں پہ ان کے ساتھ، کیونکہ وہاں پہ ایک فیملی کا انوائرمنٹ مل جاتا ہے اور ان کی فرینڈس بھی ہیں. تو پھر یہ کہ ہم جو بچے مس کر رہے تو ہوتے ہیں یہاں تھوڑا پہ بھی سا کم کافی ہوتا ہے. فیسٹیولز یو کے میں ہوتے ہیں اور یو کے کی کافی کمیونٹیز بہت ایکٹیو ہیں. تو کسی ایسے فیسٹیول میں جانے کا آپ کا کوئی ارادہ ہو کہ اپنا ہم گیٹ ٹوگیدرز ہوں فیملیز کے؟ ہاں جی، یہ بھی پلان کر رہے ہیں. اپنے بھی کچھ فرینڈس ہیں یہاں پہ، لیکن ابھی یہ ہے کہ پلان تو یہی کہ جو بڑی والی سسٹر ان کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ جو ہے ایک، کیونکہ وہ بڑے ہیں پھر ان کی طرف سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک اچھا گیٹ ٹوگیدر ہو جاتا ہے ان کی طرف. اچھا، رمضان کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گی ڈاکٹر سمرا کہ آپ کے پاس تو سب ہر قسم کے پیشنٹس آتے ہیں. جو مسلم پیشنٹس آتے ہیں، ظاہر ہے ٹائمنگز بہت یہاں پہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے اپوائنٹمنٹس کتنے منتھس پہلے لی ہوتی ہے. تو پھر ان مسلم پیشنٹس کو رمضان میں آپ لوگ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں کہ آپ صرف ان کو اسکپ کرتے ہیں؟ کیا فاسٹنگ میں اس طرح کی ٹریٹمنٹس تو الاؤ نہیں؟ اچھا، اس میں یہ بہت آپ نے اچھا کویشچن کیا ہے. اس میں یہ کہ کچھ ٹریٹمنٹ ایسے ہیں جو کہ آپ فاسٹنگ کے ساتھ کر سکتے ہیں. جیسے کہ لیزرز آپ کر سکتے ہیں. لیزر کیونکہ آپ مطلب آپ کے اندر نہیں کچھ آ رہا تو آپ کا روزہ اس سے خراب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہائیڈرا فیشیل آپ کروا سکتے ہیں. ایسے کون سے پروسیجر ہیں جو آپ نہیں کروا سکتے؟ وہ ہے پی آر پی. ایسا کوئی پروسیجر جس میں آپ کے نیڈل انسرشن ہے یا پھر بلڈ ڈرینیج ہے، جیسے کہ پی آر پی ہے، یا پھر مائکرو نیڈلنگ ہے جو فیس کے اوپر ہم نیڈلس کے ساتھ کرے ہوتے ہیں، یا پھر مائکرو نیڈلنگ ود میسو تھراپی. یہ ساری وہ پروسیجر ہیں جو آپ نہیں کروا سکتے، لیکن آپ یہ ہے کہ آپ افطار کے بعد کروا سکتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ رمضان کے بعد کروا سکتے ہیں. تو بیسیکلی تو یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی پیشنٹ کا سیشن چل رہا ہے تو اتنا تو ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو پھر افطار کے بعد کا ٹائم جو ہے وہ پرووائڈ کر دیا جائے. اچھا، تو ڈاکٹر سمرا جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں، بچوں میں یہ بچوں کے ساتھ بڑا خوبصورت یہ مہینہ ہم سارے ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں فاسٹنگ کی، تو اس میں آپ رمضان کی کیسے ان کے اندر جو ہے وہ ایکسائٹمنٹ تو ہوتی ہے، پھر اس کو آپ کیا ارادہ ہے کہ کیسے اس کو مینٹین رکھا جائے؟ میں ہر اپنے گیسٹ سے کویسچن پوچھتی ہوں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں کہ ہم اپنی جنریشن کو کس طرف لے کر جائیں اور کیسے. جی، ابھی میرے اگر آپ ایز اے ڈاکٹر کیا بتائیں گے؟ جی، جیسے میرے اپنے بچے چھوٹے ہیں تو میں کیا کرتی ہوں کہ وہ جیسے گھر آئیں گے 3:30 بجے تو 3:30 سے 5 بجے تک میں ان کا منی روزہ کروا دیتی ہوں، کیونکہ ایک میرا بیٹا جو ہے وہ 7 کا، ایک 5 کا، تو ان کا ایج گروپ ابھی کم ہے. لیکن مجھے یہ کہ یہ ٹائم پہ ساتھ ان کو پتہ ہو، پھر اس کے بعد پراپر افطار پہ کیسے بیٹھنا ہے، افطار سے پہلے دعا کرنی ہے کیونکہ وہ قبولیت کا ٹائم ہے. تو وہ چیزیں جو کہ میں ان کو بتا رہی ہوتی ہوں ساتھ ساتھ. اور باقی یہ ہے کہ مدرسہ بھی اسٹارٹ کروایا ہوا ہے، آن لائن قرآن پاک بھی کروایا ہوا ہے. تو اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ بالکل دین کے ساتھ رہیں. تو باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کریں گے، اور امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ
سب کے بچوں کو جو ہے وہ بہترین اور فرمانبردار بنائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، بہت دعا ہے۔ اور یہ جو نعمتوں کی جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی خوبصورت نعمت ہے، ہمارا رنگ بھی جیسا بھی ہے، ہماری جس طرح کی بھی ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں اس کے ساتھ ایکسیپٹنس بڑی ضروری ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے جو بہت اینشیس ہے، بہت ایکسائٹیڈ ہے کہ میں نے یہ ٹریٹمنٹ کرانی ہے، تو اس کو آپ کس طرح سے ہینڈل کرتی ہیں کہ جب آپ اس کو 100% بتاتی ہیں کہ ٹریٹمنٹس پرماننٹ نہیں ہے یا یہ سیف نہیں ہے، تو پھر آپ جو ہے کیا ایڈوائس کریں گے اس میں ہماری آڈینس کو، اور ان پیشنٹس کو آپ کیسے وہ کرتی ہیں؟ اسی طرح آپ اپنا لاسٹ میسج بھی دیجیے گا ہمارے جی، مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ اپنے پیشنٹ کو سٹارٹ میں اچھا کاؤنسل کریں، بتائیں کہ یہ کیور ہے اور یہ کنٹرول ہے، اور آپ اس کو بتائیں کہ آپ کی اسکن کا یہ کلر کی ٹائپ ہے، اور آپ جب پیشنٹ کو بہت زیادہ ایکسپلین کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کوئی بھی پیشنٹ جو بہت زیادہ مائنڈ بنا کے آتا ہے نا، جب اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ پروسیجر ٹریٹمنٹ جو ہے یہ پرماننٹ نہیں ہے، اور جب آپ کی بات کو وہ سن لیتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے، تو وہ پھر انہی ٹریٹمنٹ آپشن کی طرف جاتا ہے جو کہ آپ اس کو ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ اس ٹائم پہ آپ کے پیشنٹ کے لیے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ تو ایز اے مسلم ہمارا تو یہ بلیو بھی ہے نا کہ رنگ کے ساتھ کوئی کسی کو جو ہے وہ کسی کے اوپر سپیورٹی نہیں ہے، کوئی انفیریئر نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ آپ کا جو بھی اپنا اسکن کا کلر ہے آپ اس کو اڈیپٹ کریں، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، آپ اسی کو جو ہے آپ دیکھیں صرف ہیلدی اسکن کی طرف جائیں۔ صرف گورا ہونا یہ ہیلدی اسکن نہیں ہے، ہمارے مائنڈ میں صرف یہ ہے کہ میں اسکن کو بہت فیئر کر لوں، میں بہت گورا ہوں تو میری اسکن جو ہے ہیلدی ہے۔ ہیلدی وہی اسکن ہے جو کہ آپ کا اپنا اسکن کلر ہے اور آپ اس کو آن کرتے ہیں، بس آپ اپنی اچھا ڈائٹ لے رہے ہیں اور ہائیڈریٹ کر رہے ہیں خود کو، اور اپنے اسکن کلر کو آن کریں۔ میرے خیال میں آپ اپنے اسکن کلر کو آن کریں۔ زبردست، یہی ہے کہ ہم اپنے اسکن اپنی اس نعمتوں کو انجوائے کریں، ہم جہاں پر ہیں اپنی ان نعمتوں کے ساتھ رہیں۔ شازیہ سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی، شازیہ آپ ہمارے ناظرین کو میسج دینا چاہیں؟ مریم، جو آپ نے شروع میں سٹارٹ پروگرام کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، تو میں اسی بات کو بڑھاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حالت میں شکر ادا کریں، اور جب شکر ادا کر رہے ہوں تو اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے۔ اوپر انسان کی خواہشات کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، وہ تو زیادہ سے زیادہ کی خواہش رہتی ہے، لیکن جب ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں۔ بہت شکریہ آپ کے سننے کا بہت شکریہ کہ ہم نے ہمارے آج کے پروگرام کا جو مقصد ہے وہ آپ تک پہنچا۔ بس ہمیں جاتے جاتے یہی بات دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، مجھے اور میری ٹیم کو، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔